السلام علیکم۔ میں اللہ سے کیا مانگوں؟ آج اس سبق میں انشاءاللہ جو آیات ہم پڑھنے جا رہے ہیں ان کو پڑھنے کے بعد ہم اس قابل ہوں گے کہ جان سکیں اللہ تعالیٰ سے کن معاملات میں کہاں پہ مدد مانگنی چاہیے، اور اس کے علاوہ ہم قرآن کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا بھی سیکھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ مستعان علی ما تصفون۔ واللہ اور اللہ ہی مستعان مدد کرنے والا، علی اوپر، ما تصفون جو باتیں تم کرتے ہو، اور آپ لوگوں کی بنائی ہوئی باتوں پر ہمیں صرف اللہ ہی کی مدد چاہیے۔ بچوں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی آپ کو پریشان کرنے کے لیے باتیں بناتا ہے، تو برے نام لیتا ہے یا آپ کی کسی کمزوری پہ آپ کو تنگ کرتا ہے۔ اس تصویر پہ دیکھیں نا، ایک بچہ ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا ہے اور دوسرے بچے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے۔ اب یہ بچہ کیسے مدد مانگ رہا ہے؟ ایاک نستعین، ہم صرف تیری مدد چاہتے ہیں۔ اب یہ گندے لڑکوں سے کے مقابلے میں خود نہیں جواب دے رہا، بلکہ یہ اللہ سے مدد مانگ رہا ہے۔ تو زندگی میں کبھی بھی ایسی بات ہو جائے جہاں پر ہم اپنے آپ کو کمزور محسوس کریں، تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ بہت طاقتور ہے، وہ ہمارا دوست ہے۔ ان سے مدد مانگیں گے تو انشاءاللہ اتنے گندے لوگوں کے مقابلے میں ہماری ضرور مدد کریں گے، اور جلدی سے کریں گے انشاءاللہ۔ رب انصرنی بما کذبون۔ ربی، اے میرے رب، انصرنی آپ میری مدد کریں، بما اس پر جو، کذبون وہ جھٹلاتے ہیں۔ اے میرے پالنے والے رب، لوگوں کے مجھے جھٹلانے پر آپ میری مدد کریں۔ آپ کو پتہ ہے نا پیارے نبی کو لوگ کیسے تنگ کرتے تھے؟ کوئی انہیں کہتے تھے آپ تو شاعر ہیں، آپ جادوگر ہیں، آپ جھوٹی باتیں کرتے ہیں، اپنے پاس سے باتیں کرتے ہیں۔ تو پیارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سکھائی۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر لوگ ہمارے بارے میں جھوٹی باتیں کریں تو ہمیں اس پر اللہ کی مدد مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اے میرے پالنے والے رب، لوگوں کے مجھے جھٹلانے پر یا میرے بارے میں جھوٹی باتیں کرنے پر آپ میری مدد فرمائیں۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر۔ فدعا، پس اس نے دعا کی، ربہ اپنے رب سے، انی بے شک میں، مغلوب ہارا ہوا ہوں، عاجز ہوں، کمزور ہوں، فانتصر پس تو انتقام لے۔ بس اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ بے شک میں ہارا ہوا ہوں یا عاجز ہوں، یا ایک میں نے اور بھی بات بتائی نا، کمزور ہوں، تو بس تو ان سے میرا انتقام لے لے، بدلہ لے لے۔ یعنی جہاں ہمیں یہ محسوس ہو کہ ہم کمزور ہیں، ہم بدلہ نہیں لے سکتے، وہاں پر ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ آپ ہمارا بدلہ لے لیں ان شیطان کے پیچھے لگے ہوئے لوگوں سے جو ہمیں پریشان کر رہے ہیں۔ دیکھیں نا، کوئی ہمارا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی بری باتیں کر رہا ہے ہمارے بارے میں، کوئی ہمیں تنگ کر رہا ہے، تو ہماری ہمت نہیں پڑ رہی کہ ہم اس کا جواب دیں۔ ہمیں لگتا ہے وہ طاقتور ہیں اور ہم کمزور ہیں، یا وہ ہمیں ایک نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو کیا سیکھا؟ یعنی کوئی بھی بلی کرے اگر ہمیں، تو ہم نے کیا سیکھا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس پہ مدد مانگیں گے انشاءاللہ۔ یہ مدد مانگنا بھی کئی طرح سے ہیں۔ اپنے بڑوں کو بھی بتانا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ اپنے ٹیچر کو، گھر میں اپنے والدین کو ضرور بتائیں کون بچہ کس طرح آپ کو تنگ کرتا ہے، تاکہ اس کا حل نکال سکیں۔ اور اگر فرض کریں کہ آپ بدلہ لے بھی سکتے ہو تو خود سے بدلہ نہ لیں، اپنی بات انہیں بتائیں۔ ایک تو انہیں منع کریں، آپ نے جو کچھ کیا میرے ساتھ مجھے اچھا نہیں لگا، یہ بات انہیں ضرور بتائیں۔ ہو سکتا ہے وہ اس پہ اور مذاق اڑائیں۔ اس کے بعد آپ نے اس پہ ڈرنا نہیں ہے، اپنے گھر والوں کو، اپنے گھر میں سے کسی کو، ماما کو، بابا کو، بڑے بھیا کو، آپا کو بتائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسکول میں ہوں تو ٹیچر کو بتائیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ بڑے آپ کی مدد کر سکیں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربی، اے رب ہمارے، ارحمہما رحم فرما ان دونوں پر، کما جس طرح، ربیانی پالا مجھے، صغیرہ بچپن میں۔ اے میرے رب، میرے والدین پر رحم فرما یا رحمت فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحم فرمایا اور مجھے پالا۔ یہ ہم والدین کے لیے دعا کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں، دیکھیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 میں سکھایا کہ ہم اپنے والدین کے لیے ان الفاظ میں دعا کریں۔ کتنے پیار سے، کتنی مہربانی سے، کتنے شوق سے وہ ہمارے والدین بچپن میں ہمارے کام کرتے ہیں، ہمیں پیار بھی کرتے ہیں، ہماری ضروریات پوری کرتے ہیں، اور جب وہ بڑے ہو جائیں اور ہم
ہم بڑے ہو جائیں اور والدین بوڑھے ہو جائیں تو ہمیں ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ ہم عام حالات میں بھی چھوٹے بچوں کو بھی دعا کرنی چاہیے اپنے ماں باپ کے لیے کہ وہ ہم نے پیار اور شفقت سے پالتے ہیں۔ اللہ آپ بھی ان سے پیار کریں، ان شفقت کریں، ان کے لیے آسانی کریں، ان سے محبت کریں، ان پہ رحم کریں اور ان کے کام ان کے لیے آسان کر دیں۔ ربی لا تذرنی فردن، رب میرے، لا ہرگز نہیں، تذرنی آپ چھوڑے مجھے، فردن اکیلا، میرے رب آپ ہرگز مجھے اکیلا نہ چھوڑیں۔ ہم ہر معاملے میں اللہ کے محتاج ہیں۔ اپنا کام کاج کرتے ہوئے بعض اوقات ہم مشکل میں پھنس جاتے ہیں، سبق یاد نہیں ہوتا یا کوئی اور کام ہمارے لیے مشکل ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم فیل کرتے ہیں کہ ہم تو بس اکیلے ہیں، کوئی ہمارا ساتھ نہیں دینے والا، کوئی ہماری ہیلپ نہیں کرنے والا۔ اس وقت ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے، رب لا تذرنی فردن، اے میرے رب مجھے آپ اکیلا نہ چھوڑیں۔ پھر اسی طرح کی ایک اور دعا ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربی رب میرے، انی یقیناً میں، لما اس کا جو، انزلتا تو اتارے، طرف الیہ طرف میری، من خیرن کوئی بھی بھلائی، فقیر محتاج ہوں۔ اے میرے رب بے شک جو بھی نعمت تو میری طرف اتارے میں اس کا محتاج اور ضرورت مند ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو بھی بھلائیاں ہمیں عطا کرتے ہیں نا، وہ ہم اس کے محتاج ہیں۔ ہم اپنے آپ سے نا کوئی بھی اپنے لیے بھلائی نہیں کر سکتے، اپنا بھلا نہیں ہم کر سکتے اللہ کی توفیق کے بغیر۔ جو بھلا اللہ تعالیٰ ہمارا کرنا چاہتے ہیں نا، وہی بھلا ہے۔ بعض اوقات ہم کوئی اپنے لیے ایسا کام کر بیٹھتے ہیں جس میں ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنا بھلا کر رہے ہیں، لیکن وہ مشکل میں پھنس جاتے ہیں، وہ ہمارا بھلا ہوتا ہی نہیں۔ تو ہم نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ وہ ہماری طرف بھلائی کو لوٹائے، وہ ہمارے لیے بھلا کرے، وہ ہمارے لیے کام میں آسانی پیدا کر دے، ہمیں خیر والے کام کرنے والا بنا دے اور ساری کی ساری خیر ہماری طرف لوٹائے۔ پیارے بچوں، دعا کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ آج کی آیات میں ہم نے سیکھا کہ ہم کہاں کہاں اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے ہیں تو اللہ سے مدد مانگیں، اور پھر یہ کہ ہم اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے کیسے دعا مانگیں۔ تو یہ دعائیں آج نماز کے بعد آپ ضرور مانگیں، زبانی یاد نہیں تو کتاب کھول کے مانگ لیں، اور آپ کوشش کریں کہ قرآن کی ان دعاؤں کو آپ یاد بھی کر لیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں شوق سے قرآن سیکھنے والا، اس پر عمل کرنے والا اور اس کے پیغام کو آگے پہنچانے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔